بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ خدا تعالی زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اور کبھی اولاد ہو تو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی اولاد کو، حضرت ابراہیم کو اور آل عمران کا انتخاب فرمایا، اور پھر حضرت عمران کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی اہلیہ کو امید ہوئی اولاد کی، اور جب اولاد کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ جو میری اولاد ہوگی یہ تیرے گھر کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، بیٹا ہوگا، میں نظر مانتی ہوں یہ اس کی خدمت کرے گا اور میں اس گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ بڑا اعزاز ہوتا تھا اللہ کا گھر بنانا، اور بڑی سعادت ہوتی تھی اللہ کے گھر کی خدمت کرنا۔ یہ بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے ہاں اللہ کے گھر بنانا، اور پھر اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا، اور پھر ان کی جسے کہیں کہ اس کے انتظامات میں لگنا، یہ بڑی سعادت سمجھ جاتی تھی۔ بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات ایسی تھی کہ بیت اللہ کی خدمت بڑی سعادت سمجھ جاتی تھی۔ پانی ہم پلائیں گے، ستو کی سبیل ہم لگائیں گے، لسی ہم پلائیں گے، دودھ ہم پلائیں گے، یہ خدمت ہمارے سپرد کی جائے، ہم خدمت کریں گے بیت اللہ کی۔ تو یہ اس زمانے کے اندر بھی بڑی سعادت سمجھ جاتی تھی۔ اسلام نے تو اسے اور زیادہ اس نسبت کو عزت بخشی ہے کہ کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہو خلوص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ نے جب یہ امید محسوس کی اولاد کی تو اللہ کے ہاں نظر پیش کی کہ اے اللہ میرے بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کرے گا، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ تیرے گھر کا رہے گا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ جس چیز کی اللہ کے ساتھ نسبت ہو جائے اور کسی کی اس نسبت سے نسبت جڑ جائے تو اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر، اللہ تعالیٰ چاہیں تو جیسے آسمان بنا سکتے ہیں اور زمین پر پہاڑ گاڑ سکتے ہیں، سمندر اور دریا بہا سکتے ہیں، اس اللہ کے لیے زمین کے ہر ٹکڑے پہ اپنے گھر بنانا براہ راست کیا مشکل ہے؟ اس ذات کے لیے تو براہ راست وہ گھر بنانا اور اس کے انتظامات براہ راست اپنے پاس رکھنا تو کوئی مشکل نہیں۔ آسمان کا نظام تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا، سورج چاند کا نظام تو اپنے پاس رکھا ہے نا، سمندر اور دریاؤں کا نظام تو اپنے پاس رکھا ہے نا، پہاڑ تو زمین پر اللہ نے خود گاڑ دیے نا۔ اس اللہ کے لیے زمین کے مختلف خطوں پہ اپنے گھر بنانا کیا مشکل ہے؟ لیکن کچھ لوگوں کے نصیب جب جاگتے ہیں، قسمت بڑھیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت ان کے سپرد کر دیتا ہے، یہ سعادت ان کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس امت کو خاص طور پہ نوازنے کے لیے یہ اعزاز ان کے نام ہو جاتے ہیں کہ اس نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اس نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا ہے، اس کو اللہ کے گھر سے خاص نسبت ہو گئی ہے، تو اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ ہجرت فرما کے قباء کی بستی میں تشریف لے گئے تو آپ نے قباء میں جا کر سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر میں خود براہ راست حصہ لیا، اور پتھر اٹھا کے لا رہے اور تعمیر میں شریک ہو رہے۔ ابو الانبیاء
حضرات انبیاء علیہ السلام میں معزز ترین پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر براہ راست خود کر رہے، ایک پتھر لے کے آ رہے اور ابا پتھر زمین پر دیوار پر چن رہے اور تعمیر کو بڑھا رہے، اور جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو رہے تھے اللہ نے وہ معجزہ آپ کو دیا کہ جو جو دیوار اونچی ہو رہی ہے تو وہ پتھر بھی سیڑھی کی طرح اونچا جا رہا۔ حجر اسود، وہ جو جسے کہیں کہ مقام ابراہیم پر جو پتھر پڑا ہے، نشان بھی ہیں پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے، تو جو جو دیوار اونچی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا، اور جو جو آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر بھی سکڑتا رہتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو وہاں بیت اللہ کی تعمیر براہ راست اللہ کا پیغمبر کر رہے، پتھر لے کے آ رہے، پتھر کو چنا جا رہا، باپ بیٹا مزدوریاں کر رہے۔ اللہ کے گھر سے نسبت و سعادت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ کون اس کی خدمت کرتا ہے، کون اس کو آباد رکھتا ہے، کس کا اللہ کے گھر سے نسبت بڑھیا ہے، تو یہ سعادت ہوتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، تو بتائیے کتنا اعزاز ہے اس گھرانے کا، کتنا اعزاز ہے اس گھرانے کا کہ انہوں نے نظر مانی کہ اللہ آپ مجھے بیٹا دیں، وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے گا، اور میں اپنے بچے کو اس کے لیے وقف کرتی ہوں کہ جو میرا بیٹا ہوگا وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ اللہ کی شان، جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا، انہوں نے بیٹی جنی۔ حسرت سے کہنے لگی تو میں تو سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا آپ کی گھر کی خدمت کرے گا، یہ تو بیٹی ہو گئی، کہیں میں اس سعادت سے محروم تو نہیں ہو جاؤں گی؟ تو اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ بیٹا ایسا، بیٹی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسی سعادت والی ہے اور ایسی خوش بخت ہے، اور اس کے تو نصیب اتنے بڑھیا ہیں کہ ایسا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بیٹی پر تو ہزاروں بیٹے قربان، ایسا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ایسا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا نام رکھا مریم، حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا شہکار بنایا، اپنے قدرت کا شہکار بنایا کہ ابھی بچی ہی ہیں، اور اللہ کا ان سے جو خاص تعلق ہے وہ نظر آنے لگا کہ بغیر موسم کے ان کے دسترخوان پہ پھل نظر آئے۔ پورے ملک میں ایسے پھلوں کا موسم کوئی نہیں، مریم کے پاس وہ پھل نظر آئے۔ اور جب بڑی ہوتی چلی گئی تو اللہ رب العزت نے بن شوہر کے اور بن باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا اپنی شہکار بنایا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے، اور دنیا میں یہ واحد خاتون ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ کسی خاتون کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ادب یہی ہوتا ہے کہ عورت کا نام کارڈ پہ نہیں لکھا جاتا، نام کے ساتھ مجلس میں اپنی عورتوں کے نام کے ساتھ تذکرے نہیں ہوتے۔ ان کا نام اس لیے ذکر کیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، اس کی تردید ہے، اس کی پوری عمارت گرائی گئی ہے کہ مریم اللہ کی بیٹی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ نہیں، بلکہ مریم تو حضرت عمران کی پوتی ہیں اور ان کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے۔ اور نہ پورے قرآن میں خواتین کا تذکرہ ہے، خواتین اسلام کا تذکرہ ہے، بزرگ خواتین کا تذکرہ ہے، نام نہیں آیا۔ نام آیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا اللہ سے، مریم علیہ السلام کا یہ مقام کا تذکرہ ہے کہ
اللہ نے ان کو مریم کا نام دیا اور ان کا نام مریم ہے، اور پھر ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں اس بچی کو دیتی ہوں کہ اسے ہر قسم کے شیطانی اثرات سے آپ محفوظ فرمائیں اور ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کا اور آل عمران کے گھرانے کا تذکرہ ہے، اور ان کی اس عظیم الشان نیکی کا تذکرہ ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک،